تو ابو جہل نے میٹنگ بلائی، حضور آج کل جانے والے ہیں، اور اس میٹنگ میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا طے ہوا کہ سب مل کر حضور کو شہید کریں۔ کل کو حضور کا خاندان انتقام کی بات کرے گا تو 100 خاندان ہوں گے، حضور کا خاندان کس کس سے انتقام لے گا، کس کس سے لڑے گا، 100 طاقتوں سے کیسے لڑیں گے؟ بالآخر بات آئے گی دیت کے اوپر، تو سارے خاندانوں پہ تھوڑی تھوڑی دیت آ جائے گی۔ 100 اونٹ دیت ہے تو دیت آ جائے گی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تھوڑی تھوڑی دیت ہوگی، ایک ایک اونٹ آئے گا، بس دے دیں گے، دیت پوری ہو جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ دیت کے حوالے سے بھی مسئلہ بتا دوں، 100 اونٹ ہی آج دیت ہے۔ اچھا کتنی مالیت کے ہیں 100 اونٹ؟ چلو مختلف ریٹ ہیں، 2 کروڑ کم از کم 2 لاکھ کا اونٹ، تو 2 کروڑ روپے دیت ہے۔ اگر آج عدالت مقرر کر دے دیت، یا صلح ہو جائے فریقین میں، قاتل مقتول پارٹی میں صلح ہو جائے اور دیت پہ بات طے ہو جائے، عدالت مقرر کر دے کہ اس کی دیت 2 کروڑ ہے، تو اگر 2 کروڑ لے کر انہوں نے معاف کر دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، اسلام کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، پیسے لے کے بک گئے جی، خون بیچ دیا جی بھائی کا۔ خاندان کے لوگوں نے دیکھا اس کے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ جانے والا تو چلا گیا، اگر 2-3 کروڑ میں صلح ہوتی ہے، چلو ان بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، ان کے لیے کوئی پراپرٹی لے کے رکھ دیں گے، جب بڑے ہوں گے تو یہ 6 کروڑ کی ہو جائے گی، چلو کم از کم ان کا روزگار بن جائے گا۔ اگر خاندان کے لوگوں نے اس پہ سمجھوتا کر لیا تو کوئی غلط نہیں کیا، صحیح کیا انہوں نے۔ کیوں جی، سمجھ آئی ہے بات؟ یہ تو میں نے ایک وجہ بتائی، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو خیر وہ کہنے لگے جی دیت دے کے معاملہ ختم۔ 100 کافروں نے آ کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کوئی دیواریں اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہ دیواریں پھلانگ نہیں سکتے تھے، ان کے قد دیواروں سے بھی اوپر تھے، لیکن اس زمانے میں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا بہت برا تھا، کفر کے ہاں بھی برا تھا۔ آج کل تو بھائی اللہ مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارے شیر بہادر چڑھ جاتے ہیں سیڑھیاں لگا کے، پکڑ لو جی مولوی صاحب کو تقریر کی ہے اس نے، لو بھائی مولوی نے بیچارے نے کہاں جانا ہے، مسجد میں آئے گا پکڑ لینا۔ تو میرے محترم سامعین، اس زمانے میں یہ عیب تھا۔ باہر کھڑے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور ابو جہل کہنے لگا دیکھو جی ہمارا بھتیجا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے جی میرے پیچھے لگ جاؤ، عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، ہاں 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 ہاں، پھر ایسے کہہ کے لگاتا بدتمیزوں کی طرح، اور پھر کہتا کہ دیکھو جی آج اپنی جان بچائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ حضور باتیں سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، میں نے سچ کہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ سوئے ہوئے تھے، بیدار کیا، علی اٹھو، یہ جو باہر کھڑے ہیں نا ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، فرمایا صبح ان کی امانتیں واپس کرنا، اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور میں ہجرت کرنے لگا ہوں، تم نے صبح میرے پیچھے چلے آنا ہے۔ فرمایا ان کی امانتیں جو میرے پاس ہے علی تمہارے سپرد، اور حضور جو سب سے بڑی امانت ہے وہ ابو بکر کے پاس۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ عرض کرتے اللہ کے محبوب یہ تو محاصرہ کر کے کھڑے ہیں گھر کا، آپ جائیں گے کیسے؟ فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے رستہ دے گا، جس نے موسیٰ کلیم کو دریا میں رستہ دیا، جس نے ابراہیم کو جلتے ہوئے انگاروں میں رستہ دیا، وہ میرا مولا مجھے رستہ دے گا، آپ میری فکر نہ کریں، اور یہ چادر لے کر آرام سے میرے بستر کے اوپر سو جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر اس دن نیند بھی مجھے بڑے مزے کی آئی، کیونکہ حضور کی زبان مبارک سے جو نکلا
صبح ان کی امانتیں واپس کرنا اور میرے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ میں نے کہا اس وقت تک تو موت نہیں آئے گی جو حضور نے فرما دیا، مدینہ پہنچنے تک مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بات حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ تو اس لیے فرمایا مجھے تو بڑی میٹھی نیند آئی، بڑے مزے سے میں تو سویا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے جب نکلنے لگے نا تو آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیات تلاوت فرمائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر ہاتھ کے اندر مٹی لی اور اس پہ پھونک ماری اور اس کو یوں پھینکا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب یہ پڑھ کے پھینکنا آپ کا کام ہے اور سب کی آنکھوں میں ڈال کر نبینہ بنا دینا یہ میرا کام ہے۔ حضور نے پڑھ کر پھینکا، آنکھوں میں پڑ گئی مٹی، اب وہ آنکھیں ملنے لگے تو ظاہر ہے جب ہاتھ ایسے کیا تو دوسرے کے ساتھ لگا، اس والے کے اس نے کہا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، تجھے پتہ نہیں مکے کا سردار ہوں تو میرے ساتھ، پیچھے ہٹ جو تو۔ آج بھی یہ فرعونیت ہے، ملازم بیچارہ تھوڑا سا قریب ہو جائے بدبو آتی ہے، پیچھے ہٹ کے کر، تجھے پتہ نہیں تو میرے برابر ہے، میرے برابر آ کے بیٹھ گیا، میری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو ایک دوسرے سے مار کٹائی شروع ہوگی، تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ، لیکن تو کون ہوتا ہے میرے قریب، تجھے پتہ نہیں ہے، سردار ہوں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو۔ پہلے تو زبان سے بد کلامی اور پھر مار کٹائی شروع ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ اپنے کام میں لگ گئے، آپ آرام سے نکلے یہاں سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ سے بڑے آرام سے نکلے۔ حق تعالیٰ نے ساری سازش اپنے محبوب کو بتا دی، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ میرے محبوب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یہ لوگ بیٹھے مشورہ کر رہے تھے آپ کو زندہ رکھنا ہے یا آپ کو شہید کرنا ہے، آپ کو جلا وطن کرنا ہے، آپ کو قید کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے متعلق یہ مشورے کر رہے تھے، فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور میں بھی تدبیریں کر رہا تھا۔ میرے محبوب یہ آپ کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے اور میں آپ کو بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے یہ تمہیں مٹانے والے خود مٹ جائیں گے اور تیری نبوت و عظمت کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجے گا۔ میرے محبوب یہ تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو مٹانے کی، میں تدبیریں کر رہا ہوں آپ کو بلند کرنے کی، یہ تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو شہید کرنے کی اور میں تدبیریں کر رہا ہوں آپ کو بچانے کی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں ہی بہتر ہیں، وہی غالب ہیں، حق تعالیٰ غلبے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، مجھے تو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا، میں جو چاہوں وہی کرتا ہوں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہونا۔ حکم میرا چلے گا، مرضی میری چلے گی، ان کی تھوڑی چلنی ہے۔ یہ سازشیں کر سکتے ہیں محبوب تیرے پیچھے بیٹھ کے، بکواسات کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہوگا تو وہ جو تیرا پروردگار چاہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شاہت الوجوہ کہہ کر جب وہاں سے نکلے تو یہ آپس میں مار کٹائی کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ کیوں لگا؟ تو ایک صاحب آ گئے کوئی، اس نے کہا کیوں کھڑے ہو یہاں، کیوں لڑ رہے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ بتایا کہ ہم ایسے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے ان کو شہید کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تم ناکام ہو گئے، میں نے تو دیکھا وہ جا رہے تھے۔
انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جا سکتے ہی نہیں۔ ہم 100 لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر،